السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا وبا کا ایک اور ہلاکت خیز دن۔ وائرس گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 64 زندگی نگل گیا، جبکہ ایک ہی دن میں ملک بھر میں 1519 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعظم قوم سے خطاب کے دوران اہم باتیں سامنے لے آئے۔ عمران خان نے سینیٹ انتخابات پر حکومتی امیدوار کی شکست کی وجہ بتا دی۔ پی ڈی ایم آپ کو بتائے گی عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جانتا ہوں آپ کا کون سا بندہ تیر اور شیر پر الیکشن لڑے گا۔ شائقین کرکٹ کو ایک اور بڑا دھچکا لگ گیا۔ پاکستان سپر لیگ 6 ملتوی کر دی گئی۔ پی سی بی کو یہ اقدام کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث اٹھانا پڑا۔ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے، یہ وقت کسی سے لڑائی کا نہیں ہے۔ وسیم خان کہتے ہیں بائیو سیکیور ماحول میں یہ کیسز کیسے آئے، تحقیقات کریں گے، کہاں کب اور کیا غلط ہوا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستانی سمندری حدود میں کارروائی کے دوران بھاری مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ سمندر میں قانون کی بالادستی کو قائم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ گرمی کے وار، شہری ہو جائیں ہوشیار۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بھی کہہ دیا شدید گرمی پڑنے والی ہے۔ ایئر کینیڈا کی جانب سے صارفین کو رقوم کی واپسی کا امکان۔ ان صارفین کو رقم واپسی کی جائے گی جن کی فلائٹس کرونا کے سبب منسوخ ہوئی تھی۔ کینیڈین وزیر اعظم مقررہ وقت سے قبل ویکسینیشن مہم مکمل کرنے کے لیے پرامید۔ کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسڈی کی تاریخ میں بھی توسیع کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ میں ابھی بھی مشکلات سے باہر نہیں نکلے۔ ملازمین، کاروباروں اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ انٹیریو حکومت کا 100 سے زائد ہیلتھ اینڈ سیفٹی انسپیکٹرز بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ ٹورنٹو اور پیل ریجنز کے پیر سے گرے لاک ڈاؤن میں داخل ہونے کا امکان۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 8,75,559 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 22,105 ہو گئیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کا اجلاس منسوخ۔ کیپٹل بلڈنگ پر نامعلوم ملیشیا گروپ کے حملے کی اطلاعات سامنے آئی تھی۔ ایوان نمائندگان میں پولیس ریفارمز بل پر بحث اور ووٹنگ ہونا تھی۔ امریکہ میں اسپیس ایکس کا راکٹ گر کر تباہ ہو گیا۔ زمین پر گرنے سے قبل راکٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ راکٹ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنسی ہراسانی سکینڈل، گورنر نیو یارک کا مستعفی ہونے سے انکار۔ گورنر نیو یارک پر سابق معاون کی جانب سے جنسی ہراسانی کا الزام لگایا گیا۔ بھارت کے آزاد اقوام کی صفوں سے نکلنے پر افسوس ہے۔ امریکہ کا جموں کشمیر میں معاشی اور سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے پاکستان سے تعاون جاری رہے گا۔ امریکہ میں اساتذہ کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ جو بائیڈن کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم جلد از جلد تعلیمی اداروں میں واپس جا سکیں۔ امریکہ میں اساتذہ کی یونین اسکول کھولنے کے خلاف ہیں۔ ٹام کروز کے ہم شکل کی ٹک ٹاک ویڈیوز کے چرچے مداحوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ مداحوں نے سوشل میڈیا پر اپنی حیرت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد سیف اور کرینہ کی نئی تصویر وائرل۔ کرینہ کپور اب دوبارہ سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئی ہیں۔ کرشمہ کپور کی جانب سے بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تصویر شیئر کی گئی۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 11,57,63,000 سے زائد افراد متاثر۔ مرنے والوں کی تعداد 25,31,693 ہو گئی ہے۔ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 9,14,65,000 سے زائد ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 64 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,076 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,85,435 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1519 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,74,191، سندھ میں 2,58,904، خیبر پختونخوا میں 73,007، بلوچستان میں 19,084، گلگت بلتستان میں 4,997، اسلام آباد میں 44,921، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,371 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 90,97,413 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,473 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,55,242 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,559 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 64 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,076 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,480، سندھ میں 4,388، خیبر پختونخوا میں 2,096، اسلام آباد میں 503، بلوچستان میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 307 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینیٹ انتخابات میں حکومتی امیدوار کی شکست پر قوم سے خطاب کے دوران کیا اہم باتیں سامنے آئی ہیں، آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی مسائل کو سمجھنے کے سینیٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اسے سمجھنا ضروری ہے۔ سینیٹ میں گزشتہ 30-40 سال سے پیسہ چلتا ہے۔ جو سینیٹر بننا چاہتا ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کو خریدتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سینیٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور ارکان پارلیمنٹ انہیں منتخب کرتے ہیں۔ مجھے تب سے حیرت رہی کہ سینیٹر رشوت دے کر یہ نمائندگی حاصل کرتا ہے اور دوسری جانب قومی اسمبلی کے رکن ضمیر بیچتے ہیں۔ تب سے اوپن بیلٹ کے لیے مہم شروع کی۔ پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی۔ اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کروڑ روپے ایسے کر کے بینک میں ڈال رہے ہیں۔ کچھ کوشش کی، کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے، سب کے سامنے یہ تماشا ہوا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینیٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پر کرپشن کے مقدمات ختم کر دیے جائیں اور میں انہیں مشرف کی طرح NRO دے دوں، لیکن میرے انکار کرنے پر انہوں نے کوششیں شروع کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے اوپن بیلٹ کی مخالفت اس لیے کی کہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے انتخابات میں پیسہ چلانا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹ انتخاب جتوا کر میرے سر پر ان کا مقصد عدم اعتماد کی تلوار لچکا کر NRO حاصل کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو جتنی نشستیں ملنی تھیں وہ مل گئیں، سارا پیسہ یوسف رضا گیلانی تقسیم کر رہے تھے۔ مجھے میرے MNEs خواتین ارکان پارلیمنٹ نے بتایا کہ 2 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آپ نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کیوں کی؟ کیا آئین چوری کی اجازت دیتا ہے؟ پھر آپ نے قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی مخالفت کی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج جو ہمارے MNA بکے ہیں ہم ان کا پتہ لگا لیتے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا تو کیا 1500 بیلٹ پیپر پر بار کوڈ نہیں لگایا جا سکتا تھا؟ آج آپ نے ملک کی جمہوریت کا وقار مجروح کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے آپ اپنے ارکان ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اعتماد کا ووٹ لینے کا ڈرامہ اپنی ہار کو چھپانے کی کوشش ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کے چیلنج کو تسلیم کیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے سینیٹ کی نشست ہار گئے تو اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، تاہم عمران خان ڈرتے ہیں اور خائف ہیں، جبکہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ایک تماشا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہم نے ثابت کر دیا آپ کے ممبران کا آپ پر اعتماد نہیں، تاہم ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب اور کہاں ہوگا۔ مجھے ایک ووٹ اور MNA کا پتہ ہے،
जो बैठे आपके साथ और दिल हमारे साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सब जमातों से आज से राब्तों का आगाज किया जाएगा। जबकि यूसुफ रजा गिलानी हमारे चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, जबकि पीडीएम इत्तेफाक राय से फैसले करती है और मुस्तकबिल में भी फैसला इत्तेफाक राय से होगा। We are concerned, हमने तो दुनिया को दिखा दिया है। You have lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected not only by the members of the opposition and the Pakistan Democratic Movement, you have been rejected by your own MNAs. You have been rejected by your own allies' MNAs. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब पाकिस्तान सुपर लीग 6 को मुलतवी कर दिया है, जिसके बायस पाकिस्तानी मैदान एक मरतबा फिर वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस पाकिस्तान सुपर लीग 6 को मुलतवी कर दिया, जिसके बायस शायकीन क्रिकेट न सिर्फ मायूस हो गए बल्कि अरसा दराज बाद आबाद होने वाले पाकिस्तानी खेल के मैदान भी फिर से वीरान होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज मालिकान की वर्चुअल मीटिंग में क्रिकेट मेले के 6ठे एडिशन को मुलतवी करने का फैसला किया गया। इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया है। मीटिंग में गैर मुल्की खिलाड़ियों को वतन वापस भेज के मुल्की खिलाड़ियों से लीग करवाने का ऑप्शन भी जेर बहस आया, जबकि लाहौर के मैचेस कराची शिफ्ट करने पर भी इत्तेफाक न हुआ, जिस पर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला किया गया। इससे कबल 2 टीमों के मजीद 3 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तस्दीक भी की गई है। मुतासिरा खिलाड़ी 10 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे। वाज़ेह रहे कि PSL की मुख्तलिफ टीमों के मजमूई तौर पर 7 अरकान कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। इससे पहले कराची किंग्स के ऑलराउंडर डीन क्रिस्टिन ने PSL से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। सुपर लीग 6 के अब तक 14 मैच हो चुके हैं। गुज़िश्ता बरस होने वाला सुपर लीग एडिशन भी कोरोना के सबब मुलतवी कर दिया गया था। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने PSL एडिशन 6 के बकिया मैचेस के मुलतवी होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सब जज्बाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये वक्त किसी से लड़ाई का नहीं है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल और डायरेक्टर मार्केटिंग बाबर हामिद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगली तारीखों में लीग कराने की विंडो तलाश करेंगे। हमें यकीन है कि इस इवेंट के बाकी मैचेस मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वसीम खान ने कहा कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर से बात करके आज़ादाना तहकीकात कराएंगे। हम तहकीकात की गहराई तक जाएंगे। नुकसान सबका है। हमने जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 तरफा क्रिकेट कामयाबी से कराई। So building trust again is going to take some time and take some effort, but we're determined to learn from the mistakes that were made. Hopefully everybody will learn from the mistakes that were made from this to make sure that this kind of thing doesn't happen again. उन्होंने कहा, हमने गुज़िश्ता हफ्ते बड़ी कामयाबी से ये सीरीज करवाई है। हमें इन हालात से सबक सीखना होगा। हमें बेहतर इंतजामात करना चाहिए थे। इस वक्त किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहेंगे, लेकिन ये ज़रूर देखेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हर फर्द के लिए काफ़ी मुश्किल था। हमारे लिए ये बड़ी मायूसी की बात है कि जो हमें करना था वो नहीं कर सके। As Sami has mentioned, it's a very challenging day for us. A very challenging day for you as cricket lovers, as stakeholders, as fans of Pakistan cricket who have reported on Pakistan cricket for a very long time. For our global fans, fans in Pakistan, all other stakeholders and all the players and officials that have been involved. उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी थी कि प्लेयर्स की सेहत के लिए बेहतरीन हिफाजत फराहम करें। आज इजलास में इस बात पर सब मुत्तफिक थे कि लीग को मुलतवी किया जाए। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 7 प्लेयर्स को कोरोना वायरस हुआ। खिलाड़ियों का वायरस में मुब्तला होना हर किसी के लिए तशवीश की बात थी। उन्होंने कहा कि हमारी अब अव्वलीन तरजीह ये है कि प्लेयर्स को सेहतमंद अंदाज में घर भिजवाएं। हम अगली तारीखों में लीग कराने की विंडो तलाश करेंगे। 7 players contracted the virus since the 27th of February, and so for us that was the most important thing, that once the players start become affected, then it becomes an issue. डॉक्टर सुहेल सलीम ने कहा कि खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन शुरू की जा चुकी है। अब तक 22 खिलाड़ियों को वैक्सीन दी जा चुकी है।
آج ویکسینیشن شروع ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم 22 لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. ہم پروسیس سے اس ویکسینیشن کو کر رہے ہیں کہ ایک طریقے سے ہم 30 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں ہر پلیئر کو تاکہ اگر کوئی ریئیکشن بھی ہے تو وہ ہمارے سامنے ہو. وی ہیو گیون دا اوپن آپشن ٹو ایوری ون. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے کھلے سمندر میں کامیاب کارروائی کے دوران مشکوک کشتی سے 816 ملین کی 2040 کلو گرام حشیش برآمد کر لی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کسٹم انٹیلیجنس نے خفیہ اطلاع پر پاکستانی سمندری حدود میں مشکوک کشتی پر کامیاب مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں منشیات کی بھاری مقدار پکڑ لی ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق آپریشن کے دوران ایک مشکوک کشتی سے کھلے سمندر میں تقریباً 2040 کلو گرام حشیش برآمد کی گئی ہے، جس کی بین الاقوامی منڈی میں قیمت لگ بھگ 816 ملین پاکستانی روپے ہے. برآمد کی گئی منشیات کو مزید تفتیش اور قانونی کارروائی کے لیے پاکستان کسٹم انٹیلیجنس کے حوالے کر دیا گیا. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسٹم انٹیلیجنس کے ہمراہ کامیاب آپریشن کے نتیجے میں منشیات برآمد کرنا اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ ہم مستعد ہیں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی اور مقاصد کے لیے پاکستانی پانیوں کے استعمال کو روکنے میں پرعزم ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مزید کہنا تھا کہ ہم سمندر میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنے قومی فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھاتے رہیں گے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں ماہ بارش کا کوئی سسٹم متوقع نہیں ہے. رواں برس گرمیوں کا دورانیہ بھی طویل ہوگا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. موسم کا حال بتانے والوں نے کہا ہے کہ رواں ماہ بارش کا کوئی سسٹم متوقع نہیں ہے. رواں برس گرمیوں کا دورانیہ بھی زیادہ ہوگا. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ رواں ماہ شہر میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے شہر قائد میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ رواں ماہ گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے اور رواں ماہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے. ترجمان محکمہ موسمیات خالد ملک کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے موسم اب سے مرطوب رہے گا. دن میں گرمی جبکہ شام میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے. رواں ماہ بارش کا کوئی سسٹم متوقع نہیں اور رواں برس گرمیوں کا دورانیہ بھی زیادہ ہوگا. عموماً گرمی کا آغاز اپریل سے ہوتا ہے لیکن اس سال گرمی کا آغاز مارچ سے ہو گیا ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.